MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اہل سنت والجماعت جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک ہیں نام کے اہل سنت والجماعت جو حقیقت میں بدعتی لوگ ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو حقیقت میں کام کے اہل سنت والجماعت ہیں، جو اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ کی سنتوں کو اور صحابہ کے منہج کو فالو کرتے ہیں۔ نیکی کے بتلانے کی ذمہ داری اللہ کے رسول پر تھی، ختم ہو گئی۔ صحابہ نے اس کو دل و جان سے قبول کر لیا، عمل کر لیا۔ اب کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے تو ایجاد کریں کہ نہیں جی اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا۔ ارے بھائی وہ زمانہ تو بہت پرانا زمانہ تھا، وہاں نیکیاں اتنی کہاں تھیں جو اس زمانے کے اندر ہم کو موقع ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے نا، ادھر حقیقت یہ سمجھ رہا ہے کہ اسلام اللہ کے رسول کے دور میں، صحابہ کے دور میں نامکمل رہا، جو اب یہ صاحب تشریف لا کر مکمل کر۔ کتنا بڑا الزام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جہاں آپ نے، یہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، جہاں آپ نے یہ خبر دی کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ یا عیسائی 72 فرقوں میں بٹے۔ پھر آپ نے فرمایا ستفترق امتی، اور عنقریب میری امت بٹے گی 73 فرقوں میں۔ پھر فرمایا کلہم فی النار، یہ جتنے بھی 73 فرقے ہوں گے نا، یہ سب کے سب جائیں گے جہنم میں، کیونکہ نبی کے طریقے خلاف ہوں گے۔ الا واحدہ، سوائے ایک فرقہ ہوگا جو اپنی اصل پر قائم رہے گا، وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کون ہے؟ 72 کا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہوتے جائیں گے جہاں جانا ہے، لیکن وہ ایک جو بچنے والا ہے ذرا اس کو بتا دیجئے نا، یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں، مثل ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں قائم ہوں، میرا طریقہ پکڑے۔ کافی تھا نا؟ پھر فرمایا واصحابی، میرے صحابہ جس پر قائم رہیں گے۔ یہ صحابہ کا جو طریقہ ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ، اور اسی طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑنے کا حکم دیا، اس پر چلنے کا حکم دیا۔ الحمدللہ حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أيها المسلمون، فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، رواه أبو داود وصححه الألباني۔ حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریف و تقدیس، ہر قسم کی تسبیح و تقدیس و تمجید صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو جہاں اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا، صحیح منہج سے بھی اللہ نے ہمیں نوازا۔ صحیح طریقے پر چلنے کے لیے
وہ طریقہ جو جنت تک پہنچاتا ہے، اس راستے پر چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں توفیق و ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑا کروڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہیوں سے بچا کر ہمیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائی۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے حق کو سورج سے زیادہ روشن اور واضح اس امت کے لیے کر دیا۔ ہر طرح کی گمراہی، ہر طرح کا زیغ و ضلال اور ہر طرح کی بدعتوں سے اس امت کو ڈراوا دیا۔ حاضرین محترم، جو حضرات پچھلے جمعے میں ہمارے ساتھ تھے انہیں اس بات کا علم ہے کہ پچھلا خطبہ ہمارا محرم اور شیعہ کے عنوان سے تھا، جس میں آپ کے سامنے شیعوں کے عقائد کیا ہیں اور کس طرح وہ کتاب و سنت سے دور نکل گئے، کس طرح وہ اپنا الگ دین بنا لیے جو اس دین حق سے کوئی تعلق ان کا باقی نہیں رہا۔ جن حضرات کو تفصیلات چاہیے وہ ہمارا پچھلا خطبہ سن لیں۔ جب آپ کے سامنے شیعوں کے عقائد اور ان کے منہج اور ان کی ضلالت و گمراہی واضح ہوئی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر صحیح چیز کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح منہج کیا ہے؟ وہ طریقہ جو ہمیں رب تک پہنچائے، وہ طریقہ جو کتاب و سنت سے واضح ہے، وہ طریقہ جو ہمیں اللہ کی جنتوں میں داخل کروا دے، وہ کون سا طریقہ ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے یہ وہی طریقہ ہے جس کو ہم اہل سنت والجماعت کا طریقہ کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک ہیں نام کے اہل سنت والجماعت جو حقیقت میں بدعتی لوگ ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو حقیقت میں کام کے اہل سنت والجماعت ہیں، جو اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ کی سنتوں کو اور صحابہ کے منہج کو فالو کرتے ہیں۔ نام کے اہل سنت والجماعت تو بہت سارے بکھرے ہوئے ہمارے اطراف و اکناف میں۔ جہاں بھی مسجد پر اہل سنت والجماعت کی مسجد اگر آپ لیبل دیکھ لیں تو سمجھ جائیے کہ وہ بدعتیوں کی ہے، یہ ان لوگوں کے جو صوفیوں کی ہے۔ اور ان کا جو سب سے بڑا اگر آپ سمبل دیکھیں گے مسجد میں جیسے ہی داخل ہوں گے تو محراب کے دو طرف میں ایک طرف اللہ ہوگا، ایک طرف محمد ہوگا، یا ایک طرف یا اللہ لکھا ہوگا، دوسری طرف یا محمد لکھا ہوگا۔ اب یہ اللہ اور محمد کو سملر کر کے ایک درجہ دے کر جو بتاتے ہیں وہ یہ کہ اللہ وہی ہے۔ ان کے عقیدے کے تحت جو آپ ظاہر نہ کریں، آپ پہ اوپر نہ کریں، وہ بعد کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ اور محمد کو لکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو اللہ اوپر تھا احد بن کر، وہی احمد بن کر نیچے آ گیا۔ دونوں کی شخصیات ایک ہی ہے۔ یہ اوپر والا جب اوپر جائے گا تو احد ہے، نیچے وہ اوپر والا نیچے جب آئے گا تو احمد بن جائے۔ اور یہی وہ چیز جو بتاتے انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اللہ اور محمد دونوں ایک ہی شخصیات کی، ایک ہی چیز کی ایک کائن کے دو رخ جو ہوتے ہیں اس طرح، یہ ہے حقیقت۔ اور یہ اہل بدعت، اہل ضلال اپنے آپ کو اہل سنت کا نام دے کر یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ فیک اہل سنت ہے جو حقیقت میں اہل بدعت ہے۔ جس طرح بعض چینل والے جو اپنے آپ کو دعوت اسلامی کا نام دیتے ہیں لیکن حقیقت میں ہوتے ہیں دعوت شیطانی۔ آپ دیکھیں گے کچھ پاکستانی چینلز ہیں، کچھ جو ہے اور بھی دوسرے ملکوں کے چینلز ہیں جو آپ کو میٹھی میٹھی سنتوں کے نام پر زہریلی گمراہیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے جو آپ کو جو ہے حلوے کھلاتے ہیں اور جو لے کے نکلتے ہیں وہاں سے جہنم کے راہوں کی طرف۔ ناموں سے دھوکہ مت کھائیے۔ جو انسان بھی نام سے دھوکہ کھاتا ہے کہیں نہ کہیں جا کے گرتا۔ حقیقت کی طرف آئیے، سچ کیا ہے یہ تلاش کیجیے۔ تو نام کے اہل سنت نہیں بننا ہے، نہ ان سے دھوکہ کھانا ہے۔ حقیقی اہل سنت والجماعت کون ہے؟ آج یہی ہمارا عنوان ہے۔ صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت کون ہے؟ میں نے قرآن کی ایک آیت کا آپ سامنے تلاوت کی، سورۃ الانعام آیت نمبر 153۔
اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، بے شک یہ میرا راستہ ہے، مستقیم ہے، بالکل سیدھا، یہ سیدھا راستہ، یہی صراط مستقیم جس کو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے اندر، سورۃ الفاتحہ کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں مانگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ ہے، یہ ہے میرا راستہ، مستقیماً، بالکل سیدھا ہے، جو اللہ تک پہنچاتا ہے آپ کو، جس پر چل کر اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو لیبل نہیں لگا لینا، کام کا بننا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو پیروی کرو اس راستے کی، چلو اس راستے پر۔ جب اس راستے پر چلنا شروع کرو گے تو مختلف بھٹکانے والے لوگ آئیں گے، مختلف راستوں میں لے کر جانے کے لیے لوگ تیار کھڑے ہوں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے سامنے سمجھانے کے لیے اپنے ایک ڈائیگرام دیا، ڈائیگرام آپ نے لکھ کر آپ نے بتایا، خط خطاً آپ نے ایک لکیر کھینچی، ایک لکیر لمبی آپ نے کھینچی، اور پھر اس لکیر سے تھوڑا سا نیچے آپ نے ایک اسکوائر بنایا، اور اس کو اسکوائر کی لائن سے اوپر وہ لکیر جو پہلے آپ نے کھینچی وہ اس کے آگے نکلی، اور لمبی لکیر آپ نے جو کھینچی اس کے اطراف میں آپ نے کئی ایک جو ہے سائڈ کی لکیروں کو آپ نے لکھایا۔ اس ڈائیگرام کو دیکھ کر پیش کر کے آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ جو اسکوائر جو ہے، جو بنا ہوا ہے، یہ ہے انسان کی موت، ہر طرف سے گھیری ہوئی اس کو، لیکن بندہ جو سمجھتا نہیں، موت ہر طرف سے گھیری ہوئی اس کا، اور درمیانی جو لکیر جو نکلی ہے یہ اس کی زندگی ہے، اس کی امنگیں ہیں، اس کے خواہشات ہیں جو چلے جا رہے ہیں، موت سے بھی آگے کی تمنا، کیونکہ اسکوائر سے بھی باہر وہ لکیر نکلی ہوئی، تو اس کی تمنا، اس کی خواہشات، موت آ جاتی ہے پھر بھی باقی رہتی ہے، اور اس کی زندگی کے اندر یہ جو لکیر والی جو زندگی ہے اس کے اندر کئی ایک جو ہے وہ گمراہیاں آئیں گی جو اس کو اچک کر لے کے جائیں گی، جو سائڈ جو لکیریں جو تھی نا، یہ وہ لکیریں ہیں جو زگ زیگ جو طریقے جو جنت کے راستے سے ہٹانے والے راستے، یہ گمراہیاں، اگر ان گمراہیوں پر وہ نکل گیا تو پھر سیدھے راستے پھٹک جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا فاتبعوا، اس سیدھی راہ کی پیروی کرو۔ ہاں، راستے میں اچک لے جانے والے بہت سارے فرقے آئیں گے، بہت سارے نام نہاد علماء آئیں گے، بہت سارے پیٹ پالو مولوی جیب بھرو پیر آئیں گے تمہیں بتانے کے لیے، نہیں جی یہ نہیں ہے، اس طرف آ جاؤ، یہ اس طرف آ جاؤ والے جو راستے ہیں نا، یہ سائڈ والے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستوں کی طرف نہ چلے جاؤ، ان کی پیروی نہ کرو، سیدھا ایک ہی راستہ۔ اگر تم ان راستوں میں جو رائٹ لیفٹ میں جو بنے ہوئے راستے ہیں اگر ان کی طرف نکل جاؤ گے، فتفرق بکم عن سبیل، جو اصل جو سیدھا راستہ اس سے تم بھٹک جاؤ گے، فرقوں میں چلے جاؤ گے، فرقے بنیں گے، کیونکہ اسلام کوئی فرقہ نہیں ہے، اسلام اصل دین ہے، اس دین سے جو بھی ہٹے گا وہ فرقے میں جائے گا، صحابہ کے طریقے سے جو بھی ہٹے گا وہ فرقے میں جائے گا۔ ذالکم وصاکم بھی، اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری نصیحت ہے، یہ ہماری وصیت ہے، اس کو لازم پکڑو، گھٹ پکڑو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تقوی والی زندگی گزارنے والے بن۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی صحیح حدیث میں فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے کو پکڑو، کیونکہ قرآن کیا لکھا ہوا، اب اس کو عمل کرنے کے لیے کوئی تو ہمیں رول ماڈل چاہیے جو عمل کر کے دکھائے، ورنہ اگر صلاح کہہ دیں گے تو صلاح کا معنی ہم نماز کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی صلاح کا معنی دعا ہے، 5 وقت کی صلاح ہمیں پڑھنا ہے، 5 وقت بیٹھ کے دعا کر لینا، ہو گیا۔ منمانیاں،
اپنے طور سے لوگ اگر دین کو سمجھنے لگیں پھر وہ دین نہیں ہوگا، ملغوبہ بن جائے گا۔ دین کو سمجھنے کے لیے کہاں آنا ہے؟ علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے کہ میرا طریقہ پکڑو۔ دیکھو میں نے عملی طور پر کیسے اس دین پر عمل کر کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم ایسا نہیں چھوڑا جو آپ نے عملی طور پر نہ بتلایا ہو اور صحابہ نے عمل نہ کیا ہو۔ اور یہاں تک اگر آپ رک جاتے تو بھی کافی ہوتا، لیکن آپ نے آگے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور تم پر لازم ہے کہ میرے خلفاء راشدین جو راہ راست پر رہ کر جو حکومت چلائیں گے، جو خلیفے ہوں گے، جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور خلافت راشدہ کا آپ نے ڈیوریشن بھی بتا دیا، مدت بھی بتا دی، 30 عامن، 30 سال خلافت راشدہ رہے گی اس امت کے اندر۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور بعض سلف صالحین نے حضرت حسن کے 6 مہینے کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ تو یہ ہے خلفاء راشدین کا زمانہ۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو بھی پکڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ مسائل ایسے آئیں گے جو یہ خلفاء طے کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پہلی اذان ہی جو ممبر پر جو چڑھنے کے بعد جو اذان جو دی جاتی ہے وہی سنت ہے، اس سے پہلے کہ اگر اذان دی جائے تو وہ بدعت ہے۔ جبکہ حضرت عثمان کے زمانے کے اندر یہ پہلی اذان شروع ہو چکی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح بدعت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھائی، لیکن حضرت عمر نے اپنے دور کے اندر تراویح کو قائم کیا۔ سنت خلفاء راشدین بھی سنت میں داخل ہے، اس کو یاد رکھیے، بدعت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ بدعت کے بے سے بھی بہت دور ہے، اور برا ہو ان لوگوں کا جو ان صحابہ کو بدعتی کہتے ہیں۔ کیونکہ سنت خلفاء راشدین کے زمانے میں جو بھی اعمال ہوئے جس پر صحابہ متفق ہوئے، صحابہ اعتراض نہیں کیے، صحابہ نے قبول کیا، یہ اجماع صحابہ ہے اس خلافت راشدہ کے دور میں، یہ بھی سنت میں داخل ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مہدیین، ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، سامنے کے دانتوں سے کوئی انسان چیز پکڑتا ہے اس میں مضبوطی نہیں ہوتی، کھینچتے ہیں نکل جاتا ہے، لیکن سائڈ کے جو کنچلیاں ہیں اس سے اگر انسان مضبوطی سے پکڑتا ہے تو انسان نہیں چھوڑتا، مضبوطی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سائڈ کے جو دانت ہیں، جو نواجذ ہیں، جو کنچلیاں ہیں، اس سے پکڑو میرے طریقے کو، میرے خلفاء کے طریقے کو نہ چھوڑنا۔ پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار نئے نئے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دین کے اندر نئے نئے کام، نئے نئے ایجادات، بدعت جب بھی ایجاد ہوتی ہے، بدعت جب بھی اس امت کے اندر آئی وہ نیکی کے روپ میں ہی آئی۔ بڑا اچھا کام ہے جی، ذکر کا حلقہ آئیے، تشریف لائیے۔ کبھی حلقہ ذکر ہے بھائی، میں آپ کو رامائن کی طرف بلاتا ہوں، مہابھارت پڑھنے کے لیے بلا رہا ہوں، اللہ کا ذکر کرنے بلا رہا ہوں، کیا غلط ہے اس کے اندر؟ ذکر میں مشغول ہوں گے، فرشتے حاضر ہوں گے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ کی قسم کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ذکر کے حلقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قائم کیے؟ آیت کریمہ کا حلقہ قائم ہوا کبھی؟ کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، کیسی کیسی جنگیں ہوئیں، کیسے کیسے مشاکل صحابہ کے سامنے آئے۔ کسی بھی مصیبت کے جنگ احد میں بہت بڑا مسئلہ، 70 صحابہ شہید ہو گئے، فتح شکست میں بدل گئی۔ اللہ کے رسول سب کو بلاتے، بھائی ذرا بیٹھ جاؤ، ذکر کا حلقہ قائم کر دیں گے ہم لوگ، ذرا آیت کریمہ کا حلقہ پڑھو، سب مل کر قرآن ختم کرو بھائی، اور اللہ کی رحمت اترے گی۔ ہے کوئی دلیل؟ جس عبادت پر کوئی دلیل نہ ہونا، نہ اللہ کے رسول سے نہ صحابہ سے، وہی بدعت، اس کو یاد رکھو، اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لو۔ نیکی یہ نہیں کہ ہم جس کو نیکی سمجھیں، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیکی ایسی نہیں چھوڑی جس کے بارے میں آپ نے ہمیں نہ بتلا دیا۔ نیکی کے بتلانے کی ذمہ داری اللہ کے رسول پر تھی، ختم ہو گئی، صحابہ نے اس کو دل و جان سے قبول کر لیا، عمل کر لیا۔ اب کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر ایجاد کریں کہ نہیں جی اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا،
ارے بھائی وہ زمانہ تو بہت پرانا زمانہ تھا، وہاں نیکیاں اتنی کہاں تھی جو اس زمانے کے اندر ہم کو موقع ہے. تو یہ سمجھتا ہے نا، ادھر حقیقت یہ سمجھ رہا ہے کہ اسلام اللہ کے رسول کے دور میں، صحابہ کے دور میں نامکمل رہا، جو اب یہ صاحب تشریف لا کر مکمل کر. کتنا بڑا الزام ہے، کتنی بڑی تہمت ہے اللہ کے رسول پر. کبھی سوچا اس بدعتی نے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد میں ایاکم ومحدثات الامور، خبردار جو بھی نئے نئے کام ہے دین کے اندر، وہ ایجاد کرنے سے، ان کو کرنے سے رک جاؤ، نہ کرو. بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی بات دین کے اندر یہ بدعت. بدعت کی تعریف اللہ کے رسول نے بتلا دی. کیا بھائی وہاں گئے تو خالی بدعت 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 بول کو جو ہے ہم کو جو ہے پریشان کر دیتے. بھائی میں ہمیں پریشان نہیں کرتے، ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم وہی بتلاتے ہیں جس پر صحابہ نے عمل کیا، اور یہی اہل سنت الجماعت ہیں، بھی آپ کو معلوم ہوگا. تو بدعت سے اپنے آپ کو بچانا، ہر نئی بات دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام جس پر میں نے نہیں کہا، جس کو کرنے کے لیے میرا اس پر حکم نہیں ہے، میرا عمل نہیں ہے، وہ بدعت. لیس علیہ امرنا، اس پر ہمارا حکم نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ بدعت انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ فرمایا کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. ہر خطبے کے شروع میں آپ سنیں گے، صرف سننے کے لیے. ہم تو سنی مسلمان ہیں نا، سن کے سن ہو جاتے. ہم کو نہ جو ہے سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ عمل کی توفیق ہوتی ہے. سنتے رہنا، ہر خطبے میں سن رہے ہیں آپ، آج بھی سنا آپ نے. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی بات بدعت دین کے اندر. اب آپ کہیں گے بھائی اس طرح جو ہے شرٹ پہن رہے ہیں، اس طرح کا پینٹ پہن رہے ہیں، اس طرح کی ٹوپی پہن رہے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے کیا؟ بدعت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے معاملات کے اندر رسول اللہ نے کبھی منع نہیں فرمایا. دنیاوی امور کے اندر آپ کو آزادی ہے جب تک کہ کوئی حرام نہ ہو، لیکن بات جب دین کی آ جاتی ہے تو وہاں پر ہمیں ثبوت چاہیے، وہاں پر دلیل چاہیے، وہاں پر رسول کا طریقہ چاہیے، وہاں پر صحابہ کا منہج چاہیے. اگر یہاں پر نہ ملے تو اگر آپ ہدایت پر رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے رک جائیے وہیں پر. اپنے طور سے اعمال کو نہ بنائیے، اپنے طور سے عقیدوں کو نہ گھڑیے، اپنے طور سے جو کچھ چیزوں کا اضافہ نہ کیجیے دین کے نام پر. یہی بدعات ہیں. اور آپ نے فرمایا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت کیا ہے، کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، اچھی بدعتیں اچھی ہوتی ہیں. نماز کے بعد دعا کرنا کیا بھائی اچھا کام ہے نا؟ دعا اللہ سے مانگ رہا ہوں بھائی، میں کسی درگاہ پہ جا کے نہیں مانگ رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، عبادت ہے نا. پھر نماز کے بعد امام صاحب ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، پیچھے سب جو آمین والے آمین، ان کو پتہ ہی نہیں امام صاحب کیا مانگ رہے، وہ بھی نہیں معلوم. بسا اوقات امام کو خود نہیں معلوم کیا مانگ رہا ہے. کچھ رٹی رٹائی کچھ دعائیں ہوتی ہیں، بس بولنا ہے. عصر کے بعد یہ، مغرب کے بعد یہ، عشاء کے بعد یہ، بس اتنی یاد ہوتی ہیں ان کو، اتنے ہی بول دیتے ہیں. اور پیچھے والوں کو اتنا معلوم ہے کہ امام صاحب سانس لیں گے تو ہم کو آمین بولنا، رکیں تو آمین بول دینا، اتنا ان کو معلوم. اب یہ دعائیں چل رہی ہیں، صحیح کام ہے غلط کام ہے؟ بظاہر صحیح کام ہے، اچھا کام ہے. دعائیں مانگنا، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کی مسجد میں مانگ رہے ہیں. تب یہاں پر ہم کہیں گے دعا عبادت میں داخل، عبادت. اب یہ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کی ہے، ذرا اس طرف نظر کیجئے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نماز کے بعد بولتے ہیں نا یہ وہابی جی دعا نہیں مانگتے لوگ، اللہ کچھ نہیں مانگتے، اس لیے دعا نہیں مانگتے. اب نماز پڑھے سے کیا کی، لیکن دعا نہیں مانگ رہے تو بولتے دعا نہیں مانگتے لوگ. پھر اس پر جو ہے امام صاحب اگر فاتحہ کہیں گے تو بولے فاتحہ کو بھی نہیں مانتا جی، نہیں مر گیا مدود فاتحہ نہ درود، ایک ٹیگ لگا دی. سوچتے نہیں کہ اس کا ریفلیکشن کہاں تک جائے گا. رسول اللہ میں کوئی فاتحہ اس طرح کی صحابہ نہ کی، اگر انہوں نے نہیں کی تو پھر اس کیٹیگری میں وہ بھی آ گئے نا.
مرگا مردود کس پر آپ ٹاگ لگا رہے ہیں؟ صحابہ پر، ائمہ پر، تابعین پر، سلف صالحین پر؟ سب سے پہلے تو مردود وہ بن جائیں گے نا تمہارے قول کے نظر، تمہارے قول کے اعتبار سے۔ زبان سنبھال کے بات کریں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ نماز کے بعد دعا ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہو، جو بھی اجتماعی دعا ہے اپنی جگہ عبادت کی شکل، لیکن وہ عبادت ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ پھر دعا مانگنا نہیں کیا؟ جی مانگنا ہے، بالکل مانگنا، نماز کے اندر مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر دعا مانگی، جتنی دعائیں تھیں آپ نماز کے اندر آپ نے کی، سلام سے پہلے آپ نے کی۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ دعائیں مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں، لیکن دو موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے کا حکم دیا، پوری امت کو آپ مانگیے۔ ایک سجدے میں تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ کے اپنی دعائیں کیجیے، چاہے امام کے پیچھے ہوں یا آپ کے نوافل ہوں، امام جتنا موقع دے رہا ہے اتنا مانگیے۔ آپ کی اور لمبی دعائیں ہیں تو نوافل پڑھیے، سجدوں میں دعائیں کیجیے۔ اور دوسرا موقع، التحیات پڑھ لیے، درود ابراہیم پڑھ لیے، اس کے بعد پھر سلام پھیرنے سے پہلے جو وقفہ ہے، جو دعائیں معصورہ کے تو ہم ربنا آتینا پڑھتے ہیں، کوئی ربنا اغفر لی پڑھتا ہے، کچھ خاموش بڑھ جاتا۔ خاموش نہ بیٹھیں، اپنی دعائیں کیجیے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوئی اب تک سالوں سے مانگ رہے ہیں، کیوں؟ ہم غلط وقت پہ مانگ رہے تھے، بدعتی انداز میں مانگ رہے تھے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے قبول نہ ہوئی ہو۔ اب سنت کے انداز سے مانگیے، نماز کے اندر مانگیے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اب وہاں پر آپ مانگیے، سلام پھیرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی، کیونکہ سنت کے مطابق آپ مانگ رہے ہیں۔ تو نماز کے بعد دعا تو ہے، شکل تو ہے، لیکن وہ سنت نہیں ہے، وہ بدعت میں داخل ہے۔ اجتماعی دعا بدعت میں داخل ہے۔ نماز کے بعد فاتحہ کہہ کر جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھنا بدعت میں داخل ہے۔ اب بولیں گے عبادت کو بھی بدعت بولتی جی؟ نو، ہاں، کیونکہ عبادت نبی کے طریقے پر ہو۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میرے سنت کو پکڑو۔ میری سنت کا مطلب ہے ہمارے پاس کے کچھ چند اعمال ہیں جی، یہ سنت جی، مٹھا کھانا سنت جی، ہاں وہ فقط سنت یاد آ جاتی ہے۔ بریانی کھانا فرض، میٹھا کھانا سنت، اس لیے بریانی کے بعد میٹھا ڈھونڈتے، کیا جی بریانی میٹھا نہیں کیا پوچھتے؟ یہ سنت جی، ہاں یہ سنت یاد آ جاتی ہے۔ نبی کا ہر طریقہ سنت ہے، نبی کا ہر عمل سنت ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ یہ نمازوں کے بعد کی دعائیں، یہ فاتحہ، یہ بھی آپ بظاہر اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں، لیکن نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ عبادت نبی سے ثابت نہیں، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی بات جو شروع ہوئی دین کے اندر یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور نسائی کی روایت میں ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ آپ بظاہر عبادت کر رہے ہیں، لیکن سنت کو چھوڑ کے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر آپ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، تو پھر یہ طریقہ آپ کو جنت کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جہاں آپ نے، یہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، جہاں آپ نے یہ خبر دی کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ یہ عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، پھر آپ نے فرمایا ستفترق امتی، اور عنقریب میری امت بٹے گی 73 فرقوں میں۔ پھر فرمایا کلہم فی النار، یہ جتنے بھی 73 فرقے ہوں گے نا، یہ سب کے سب جائیں گے جہنم میں، کیونکہ نبی کے طریقے کے خلاف ہوں گے۔ الا واحدہ، سوائے ایک فرقہ ہوگا جو اپنی اصل پر قائم رہے گا، وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کون ہے؟ 72 کا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہوتے جائیں گے جہاں جانا ہے، لیکن وہ ایک جو بچنے والا ہے، ذرا اس کو بتا دیجئے نا، یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں، مثل ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں قائم ہوں، میرا طریقہ پکڑے، کافی تھا نا؟ پھر فرمایا واصحابی، میرے صحابہ جس پر قائم رہیں گے۔ یہ صحابہ کا جو طریقہ ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ، اور اسی طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑنے کا حکم دیا، اس پر چلنے کا حکم دیا،
اور ایک اور روایت میں ابن ماجہ ہی کی روایت نے فرمایا کہ الا وہی الجماعہ، جماعت جو ہے نا، جماعت اہل سنت تو معلوم ہو گیا، سنت والے، رسول اللہ کے احادیث پر عمل کرنے والے، آپ کے طریقے کے مطابق چلنے والے، یہ ہے اہل سنت۔ یہ حقیقی جو میں بول رہا ہوں، جو پہلے جو فیک والے ہیں وہ چھوڑ دیں، جو نام والے ہیں ان سے ہمارا تعارض نہیں ہے، لیکن جو حقیقی اہل سنت ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑ کر چلنے والے، ہر معاملے میں آپ کے طریقے کو ڈھونڈنے والے، اس پر گامزن رہنے والے، ہر معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا، کیسے کیا، کس کیفیت سے کیا، آپ جان کر اس کے مطابق عمل کرنے والے بن گئے تو اہل سنت میں داخل۔ والجماعہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کس کو کہا؟ اپنے صحابہ کو کہا۔ یہ وہ ایک فرقہ جو بچنے والا ہے جہنم سے، جنت میں جانے والا ہے، یہ ہے وہ جو صحابہ کے طریقے پر ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ الا وہی الجماعہ، یہی وہ فرقہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو نام کے لیے فرقہ ہے لیکن یہ اپنے اصل پر ہیں۔ عن سبیلی، صراط مستقیم والا فرقہ۔ اب اس فرقے پر جو گامزن رہے گا، آپ نے فرمایا کہ وہی الجماعہ، یہی جماعت ہے۔ تو صحابہ کی جماعت کو جو تھام کر چلنے والا ہے وہ ہے جماعت۔ تو اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہوا؟ جو نبی کے طریقے کو پکڑ کر چلنے والے ہیں اور صحابہ کے منہج کو لے کر چلنے والے، جس پر صحابہ قائم۔ اور اسی منہج کو لے کر چلنے والوں کو دوسرے اور ناموں سے بھی بعض احادیث میں ذکر کیا گیا، الطائفہ المنصورہ، وہ جماعت جس کی مدد کی جائے گی ہر زمانے کے اندر۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت ہر زمانے کے اندر غالب رہے گی حق پر، حق کو تھام کر چلے گی، میرے طریقے کو تھام کر چلے گی، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ جو ان کو چھوڑ دیں گے وہ لوگ گمراہ ہوں گے ہر زمانے میں۔ صحابہ کی جماعت جب سے شروع، اس وقت سے لے کر تابعین، طب تابعین، اس کے بعد ان کے شاگردان، اور آج تک یہ اہل حق کی جماعت موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اللہ کے رسول پیشن کوئی زمانہ خالی نہیں ہوگا ان سے، یہ رہیں گے ہمیشہ۔ ڈھونڈنے والے کو ملیں گے، بصیرت کی نظر رکھنے والوں کو وہ جماعت نظر آئے گی، حق کے متلاشیوں کو جماعت نظر آئے گی۔ سواد اعظم کے چکر میں نہیں ہوں گے، ارے بھائی ہم سواد اعظم ہیں، بڑی جماعت ہے ہماری، بڑی جماعتیں کا جہنم بھی بھری ہوگی، جنت خالی خالی ہوگی۔ جہنم اتنی وسیع ہوگی، 70,000 فرشتے صرف اس کے باغوں کو پکڑ کر جہنم کو کھینچیں گے، جو بڑے شداد غلاظ شداد، بڑے سخت، بڑے عظیم جثہ والے، اتنی بڑی جہنم بھری ہوگی اللہ کے نافرمانوں سے، اور جنت خالی خالی ہو۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو ایک جنت نہیں دیں گے، کئی جنتیں دیں گے، کم سے کم 2 تو ملیں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ایک کو کئی جنتیں ملیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کی جو جنتیں اللہ نے جو رکھی تھی ان کے لیے، انہوں نے اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم کو اختیار کیا، تو ان کی جگہ اللہ باقی جو رکھ دیا تھا دوسروں کو اللہ دے دیں گے۔ یہ ہے وارثون، اولئک هم الوارثون۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور اس میں سے ایک جنت میں جائے گا، اور وہ کون ہوگا؟ جس پر میں اور میرے صحابہ میرے طریقے کو پکڑے، میرے صحابہ کے عمل کو، ان کے منہج کو پکڑے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو نبی کے طریقے پر ہر معاملے میں نبی کا طریقہ ڈھونڈیں، ہر معاملے میں صحابہ نے کس طرح عمل کیا اس عمل کو دیکھیں، پھر اس کو لوگ مانیں یا نہ مانیں، لوگ تانے دیں، گالیاں دیں، پرواہ نہیں، لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو اس پر خوف نہیں کھاتے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں نبی کے طریقے پر ہوں، میرے پاس دلیل ہے، صحابہ نے اسی طرح عمل کیا، چاہے لوگ عمل نہ کریں، یہی حق ہے، یہی جماعت ہے۔
تو صحابہ کے جماعت کو پکڑ کر چلنے والے، نبی کے طریقے پر قائم رہنے والے، یہ ہیں اہل سنت والجماعت، اور انہی کا نام طائفہ منصورہ بھی ہے، انہی کا نام سلف الصالحین ہے۔ وہ سلف، کیونکہ سلف الصالحین سے مراد کیا ہے؟ وہ نیک لوگ جو ہم سے پہلے گزر گئے، جن کے لیے دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ تو ہمیں یہ معاف فرما اور ان لوگوں کو یہ معاف فرما جو ایمان میں ہم سے پہلے چلے گئے۔ یہی سلف ہیں، اور یہ سلف صالحین شروع ہوئے صحابہ کی جماعت سے، جن کی پیروی اللہ کے رسول نے خود اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا۔ اب بولیں گے اللہ نے کہاں حکم دیا؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 100 پڑھیے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ ایمان میں سبقت کرنے والے جو مقدم صحابہ ہیں، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور وہ لوگ والذین اتبعوہم باحسان جو اخلاص سے ان لوگوں کی پیروی کریں، ان کے بعد آنے والے، صحابہ کے بعد آنے والے، لیکن اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کے نقش قدم پر چلے یہ لوگ بھی ان کے ساتھ۔ تو سلف صالحین اصل میں صحابہ کے بعد ان کے شاگرد ہیں تابعین، اس کے بعد تبع تابعین ہیں، اور یہی وہ بات رسول اللہ نے ارشاد فرمائی خیر القرون قرنی، ایک اور روایت میں خیر الناس قرنی، بخاری و مسلم کی روایت میں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے، یعنی صحابہ، ان سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ افضل هذه الامہ، اس امت کے سب سے زیادہ نیک، تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، اس دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے، یہ وہ نفوس طیبہ تھے، یہ پاکیزہ نفوس ہے جن کی اللہ نے تعریف کی ہے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر۔ تو ان کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا، والذین اتبعوہم باحسان۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو بتلایا کہ ان صحابہ کے طریقے کو پکڑو، ان کے منہج کو اختیار کرو، اس لیے کہ ایمان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ ہی کو معیار بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے لوگوں، اگر یہ لوگ جو صحابہ کے علاوہ جو لوگ ہیں نا، اگر یہ لوگ تم صحابہ جس طرح ایمان لائے ہو اس طرح اگر وہ لوگ ایمان لائیں تو پھر ہدایت پائیں گے۔ تو ایمان کا معیار بھی صحابہ، تو جو صحابہ کو پکڑا وہ جماعت میں داخل ہو گیا، صحابہ کے منہج پر جو عمل کیا وہ جماعت کے اندر داخل ہوا، اور جو نبی کی سنتوں پر عمل کر لیا، ان کے طریقے کو لازم پکڑ لیا، وہ سنت اہل سنت میں داخل ہو گیا۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نام سے بھی، جو سلف صالحین کا نام جو آیا ہے، تو سلف کا لفظ احادیث کے اندر بھی آیا ہے، اور یہ صالحین سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جو صحابہ کی جماعت، پھر اس کے بعد تابعین کی، تبع تابعین کی، پھر ائمہ ہیں، پھر بزرگان دین ہیں، جو بھی جو ہیں صحابہ کے منہج کو فالو کرتے ہوئے چلیں آج تک، یہ سب اسی کے اندر داخل ہیں۔ اور سلفی کہنا کوئی عیب والی بات نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ حنفی کہنے پر لوگوں کو فخر ہوتا، شافعی کہنے پر لوگوں کو فخر ہوتا، بھئی حنفی ہیں، ٹھیک ہے، کس کے پیروں؟ ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں۔ سلفی نہیں، یہ نیا فرقہ اب وجود میں آیا، یہ انگریز بنائے، یہ انگلش جو گورنمنٹ جو تھی نا، برٹش گورنمنٹ، یہ ان لوگوں کی پیداوار، یہ جہالت ہے۔ کیونکہ صحابہ، سلف صالحین صحابہ کی جماعت وہ آج پیدا ہوئی، ان کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا، نبی نے طریقہ بتلایا، اور کوئی ان کو فالو کر رہا ہے تو وہ سلفی ہے، ان کے طریقے پر ہے۔ سینہ ٹھونک کے بولیے میں صحابہ کی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میں صحابہ کے طریقے کو فالو کرتا ہوں۔ ایک حنفی بولنے والا، شافعی بولنے والا سینہ ٹھوک کر بولتا ہے کہ میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، جبکہ یہ ائمہ بعد کے، 100 سال کے بعد کے، 100 سال کے بعد کو فالو کرنے والا اپنے آپ کو حنفی شافعی کہتا ہے۔ ہم اللہ کے رسول کے ان صحابہ کو فالو کرتے ہیں تو سلفی بولنے میں شرم کیوں ہے میرے بھائی؟ اصل تو یہی ہے، اصل ہدایت یہ ہے جس کو اللہ نے بھی فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو فالو کرنے کا حکم دیا۔
اور ان کو فالو کرنے والوں کو جنت کا صراط مستقیم یہ راستہ ہے، اللہ نے اور اس کے رسول نے بتلا دیا۔ گمراہیاں تو بعد میں، اصل ہدایت تو ان کے ساتھ موقوف ہے۔ ایمان یہ جس طرح لائے ہیں اس طرح کوئی بندہ ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ کو قبول ہے، عمل وہ قبول ہے جو ان صحابہ نے عمل کیا، وہ عمل اس طرح آپ عمل کریں گے ان کے عمل کی طرح تو اللہ کو قبول ہے، ورنہ اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ لگانے والے سلفی کا ٹیگ آج لگانا شروع کیے، لیکن حقیقت میں یہ سب سلف صالحین میں داخل ہیں، صحابہ ان کے شاگرد، بلکہ یہ ائمہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام زرع رحمہ اللہ، جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، یہ چار تو مشہور ہوئے، کئی اور امام بھی گزرے ہیں، لیکن سب کے سب سلفی تھے۔ کیوں؟ انہوں نے صحابہ کی پیروی کی، سلف صالحین کی پیروی کی، اور انہوں نے جس کو پیروی کی اس کو چھوڑ دیے اور امام ابو حنیفہ کے پیچھے ٹیگ لگا لیے کہ حنفی ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو امام ابو حنیفہ جانتے بھی نہیں تھے، بتائے بھی نہیں تھے، بعد میں جو لوگ منسوب کر دیے اور ان کا ایک مسلک بنا دیے۔ یہ ظلم ہے ان کے اوپر، تاریخ پڑھیے۔ تو حقیقت میں یہ ائمہ خود بھی سلف صالحین کی پیروی کرنے والے یہ سلفی تھے، اس کو یاد رکھیں۔ آپ شرمائے نہیں، کوئی آپ سے جب مباحثہ کرتا ہے تو آپ جو سر چھپا کے نہ نکلیں، سینہ ٹھونک کے بتائیں کہ میں صحابہ کی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، ان کے طریقے کی پیروی کرتا ہوں جس کا اللہ نے حکم دیا، نبی نے حکم دیا۔ اور پھر انہی کو جو اہل الحدیث، اہل الاثر بھی کہا گیا، حدیث والے، یعنی ایک تو محدثین ہیں جو حدیث کی روایتوں کی چھان پٹک کی، ان روایتوں کو آگے بڑھایا، جیسے امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، ابو داؤد ہیں، یہ محدثین ہیں۔ یہ محدثین کی جماعت احادیث کی روایت کو پہنچانے والے، لیکن اہل الحدیث اصل میں وہ ہیں جو حدیث پر عمل کرنے والے۔ ایک بات ہمیں ایک مسلک سے ملی، ایک امام سے ملی، اور ایک بات اس کے مخالف ہمیں حدیث سے ملتی ہے، تو کس پر عمل کرنا ہے؟ نبی کی بات پر عمل کرنا۔ امام کتنا بھی بڑا کیوں نہ، وہ امتی ہے، امتی کی بات بعد میں، نبی کی بات سب سے پہلے۔ یہ منہج جس کا ہوگا وہ اہل الحدیث ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بیسیکلی ہر مسلمان اہل الحدیث میں داخل ہے۔ کوئی مسلمان جو حدیث کا انکار کرنے والا؟ اگر حدیث کا انکار کرنے والا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب آپ حدیث کو قبول کرتے ہیں، بس فرق یہ ہے جو متعصبین ہیں، جو مسلکوں کے شیدائی ہیں، ان کے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کی حدیث آنے کے بعد بھی اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، نبی کے امام کے قول کو لے لیتے ہیں۔ یہاں غلطی ہے، یہاں غلطی ہے۔ امام کتنا ہی عظمت والا کیوں نہ ہو، بڑے مرتبے والا کیوں نہ ہو، وہ امتی ہے، اور امتی کی بات نبی کی بات کے نیچے، نبی کی بات سب سے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والو، اللہ اس کے رسول کے آگے کسی کو نہ کرو۔ نبی کی بات سب سے اوپر ہوگی تو پھر آپ نبی کو ماننے والے ہوں گے، اور آپ جب آپ نبی کی بات کو مان رہے ہیں تو پھر آپ اہل حدیث ہیں، کوئی الگ فرقہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جماعت کی تنظیم کے اعتبار سے، کچھ فرقے کے اعتبار سے لوگ آ گئے، اور حقیقت میں صحابہ اہل الحدیث، حدیث کیا ہے؟ نبی کا قول ہے، نبی کا عمل ہے، نبی کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہے تو نبی نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، یہ بھی حدیث میں داخل۔ نبی کے خلقی چیزیں، خلقی چیزیں، آپ کی شباہت سے، آپ کے جسم سے متعلق جو باتیں وہ بھی حدیث میں داخل ہیں، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق جو ذکر کیے وہ بھی حدیث میں داخل ہیں۔ تو حدیث ان چار قسموں کے اندر بٹی ہوئی ہے، نبی کے اقوال، نبی کے اعمال، نبی کے سامنے جو کچھ کیا گیا تو آپ اس پر خاموش رہے، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے، احادیث تقریریہ، اور نبی کے اوصاف، چاہے آپ کی خلقت کے اعتبار سے ہو، آپ کے اخلاق کے اعتبار سے، یہ سب حدیث میں داخل۔ اور ان احادیث کو لینے والے، اس پر عمل کرنے والے سب سے پہلے ہمارے صحابہ تھے، جو سلف صالحین ہیں، جو اہل الحدیث رہے، اور صحابہ کے جو بعد آئے، ان صحابہ سے جو کچھ بھی مروی ہے، جو کچھ بھی انہیں ملا، اس پر عمل کرنے والے یہ ہیں اہل الاثر۔ اثر کا مطلب صحابہ سے جو چیز بھی مروی، جو چیز بھی ملی، اس پر عمل کرنے والے، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ سب وہ نام ہیں جو اہل سنت والجماعت کے نام ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا،
اور ان کو چھوڑ کر جو کسی اور راہ کی طرف نکلتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ ایک ہی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی، باقی کسی اور راہ پر۔ تو ان راہوں سے بچانا ہے، تو ہمیں حقیقی معنی میں اہل سنت والجماعت بننا ہے، اس طریقے پر آنا ہے جو یہ صحابہ تھے، اس عقیدے پر آنا ہے جو ان صحابہ کا عقیدہ تھا، ان اعمال کی طرف آنا ہے جو دل و جان سے ان صحابہ نے عمل کیا، اور ان کاموں کی طرف آنا ہے جن کاموں کے لیے یہ صحابہ نے اپنی زندگیاں لگا دی۔ تو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کام کیا ہیں، کیا طریقہ رہا، کیا عقیدہ رہا ان صحابہ کا، ایمان میں ان کا عقیدہ کیا تھا، نبی کی پیروی میں ان کا طرز عمل کیا تھا، اور وہ کون سی چیزیں تھیں جس سے صحابہ مختلف ہوئے اور بعد میں فرقے بنے اس کے بعد، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی، ان قریب یہ امت بٹے گی۔ تو صحابہ کے زمانے میں امت نہیں بٹی، اس کو یاد رکھیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا اس کائنات کو، انسانوں کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی اللہ کی بات کرنے والا، کوئی شرک نہیں تھا، نہ کوئی قبر تھی، نہ کوئی جھنڈا تھا، نہ کوئی بنڈا تھا، نہ کوئی بت تھا، سب توحید پر۔ کب تک؟ نوح علیہ السلام کے دور آنے تک توحید تھی زمین پر۔ پھر نوح علیہ السلام کے دور میں شرک ہوا، کچھ بزرگان دین کو انہوں نے 5 کا ذکر اللہ نے سورہ نوح میں کیا ہے، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 کا ذکر سورۃ نوح کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، نیک لوگ تھے، ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کو بلانا شروع کر دیا، دعائیں شروع ہوئیں، پھر اس کے بعد انہی سے مانگنا شروع ہو گیا، پھر عبادت کی قسمیں، چڑھاوے، نذرانے، قربانیاں، یہ سب شروع ہو گئی، شرک پھیل گیا۔ تو پہلے رسول اللہ نے نوح علیہ السلام کو بنایا، بھیجا اس شرک کو مٹانے کے، تو یہاں سے دین مختلف ہو گیا۔ جو لوگ گمراہ ہوئے پھر ان کو بلانے کے لیے نوح علیہ السلام کی رسالت شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے دور سے پہلے تک لوگ توحید پر تھے، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی گمراہی نہیں تھی۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے کوئی فرقہ نہیں تھا، سب صحابہ اپنی ایک ہی منہج پر تھے، نبی کی اطاعت پر تھے، نبی سے جو بات ملی اس کو لازم پکڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے گئے، اس دنیا سے گئے، پھر صحابہ کے دور میں مختلف جماعتیں، مختلف فرقے شروع ہوئے۔ سب سے پہلا فرقہ خارجی شروع ہوا، حضرت عثمان کے قتل کے درپے ہوئے، پھر یہ رافضی شروع ہوئے، شیعان علی کے نام سے یہ شروع ہوئے، پھر اور فرقے بھی شروع ہوئے، ناصبی شروع ہوئے جو تمام صحابہ کو کافر قرار دیے۔ پھر ایمان کے مسائل میں جہمیہ آئے، اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، معتزلہ آئے، اللہ تعالیٰ کی صفات تو ہیں، اللہ کے نام تو ہیں، صفات نہیں ہیں۔ اسی طرح اشعری آئے، ماتریدی آئے، مرجیہ آئے، یہ سب صفات کے اندر اللہ کی صفات اور ایمان کے سے مختلف فرقے بنے۔ اب یہاں پر بات آئی کہ پھر صحیح کون ہے؟ مسلمان تو سب ہے نا، بعض لوگ بولتے ہیں بھائی آپ حنفی کیوں بول رہے ہیں، سلفی کیوں بول رہے ہیں؟ بولنے کی ضرورت ہے نا۔ اب صحابہ نے کیا کیا یہاں پر، صحابہ کی جماعت نے اور تابعین کی جماعت نے کیا کیا؟ جب مختلف فرقے آ گئے ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، جبکہ جو وہ ایمان سے ہٹے ہوئے ہیں، جبکہ جو اللہ کی صفات میں تعویل کر رہے ہیں، جب وہ قرآن و سنت سے جو عقیدہ ثابت ہے اس سے نکل گئے ہیں، تو وہاں پر صحابہ نے کہا اہل السنہ والجماعہ یہ ہیں ہم، جو ہم سنت کو پکڑے ہوئے ہیں اور صحابہ کی جماعت کو پکڑے ہوئے ہیں، اور جو منہج ان کا ہمیں ملا ہے اس پر چل رہے ہیں، تو ہم ہیں اہل السنہ والجماعہ۔ یہ نام کیوں دیا گیا شیعوں کے مقابلے میں؟ یہ نام کیوں اختیار کیا گیا خارجیوں کے مقابلے میں؟ یہ نام کیوں اختیار کیا گیا جو اہل الزیغ والضلال، قدریہ، جبریہ، فلاں جو مختلف فرقے جو اس وقت وجود میں آ گئے تھے، ان سے ہٹ کر ہم صحیح طریقے پر ہیں بتانے کے لیے اہل السنہ والجماعہ کا نام اختیار کیا گیا۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی ہر مسلمان ہے، کوئی ہے جو مسلمان سے خارج ہے؟ ہر مسلمان یہی کہتا ہے، شیعہ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان، قادیانی بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں، بہائیہ بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں، بابیہ بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں، بہرا بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں، جماعتوں کے اندر بھی مختلف مسلمان ہیں۔ اب ان سے ہٹ کر جو
صحیح طریقے پر جو ہے اس کے لیے نام دیا گیا سلفی، اس کے لیے نام دیا گیا اہل الحدیث، جو صحابہ کا نام ہے، کچھ نیا نام نہیں ہے، یہ صحابہ کا نام ہے، اسی نام کو اختیار کیا گیا تاکہ ڈسٹنگش ہو، معاملہ جو ہے الگ ہو، ہم صحیح منہج پر ہیں، ہم ہدایت والے راستے پر ہیں، اور دوسرے جو ہم سے بٹ گئے وہ فرقوں میں بٹے، وہ کسی اور راستے پر نکلے۔ تو یہ بات بتانے کے لیے کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اب یہ چیز جو ہے صحابہ نے کن چیزوں کو اختیار کیا، ایمان میں ان کا عقیدہ کیا تھا، عمل میں ان کا منہج کیا تھا، صفات میں جو ہے ان کا کیا منہج تھا، اور اسی طرح جو ایمان کے سلسلے میں جو مختلف گروپس بن گئے تھے، تو صحیح ایمان وہ لوگ کیسے لائے، کس طرح جو ہے کن چیزوں کو اختیار کیا، یہ کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ صحیح اہل سنت والجماعت کون ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یعنی دوسرے معنوں میں ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں الحمدللہ، شیعوں سے الگ ہیں، رافضیوں سے الگ ہیں، خوارج سے الگ ہیں، قادیانیوں سے الگ ہیں الحمدللہ، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے، اہل سنت والجماعت حقیقت میں ہیں کون۔ تو انشاءاللہ جو ہے یہ ٹاپک اگلے جمعے میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گمراہی سے ہم سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے زیغ و ضلال سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہماری بھی، ہمارے گھر والوں کی بھی، ہمارے بیوی بچوں کی بھی، ہم رشتہ داروں کی بھی، اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہر گمراہی سے بچا کر رکھے، اور ہم سبوں کو اللہ اپنی جنتوں میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، وسلم عليه تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه وخليله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اطلاع ہے کہ یہ مرکز السلام لنشر اسلام سن 2009 میں اس کی بنیاد پڑی، اور اس کے قیام میں شیخ حافظ جاوید ربانی رحمہ اللہ کی ان کی قربانیاں تھیں، ان کی کوششیں تھیں، ان کے ساتھ ان کے اصحاب تھے، ان کے شاگرد تھے، ان لوگوں کی کافی کاوشیں رہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو ایک ثمردار بار آور درخت بنا دیا۔ ایک مرکز ایک چھوٹی سی مدت میں، ایک 15 سال کے عرصے میں، جہاں ایک مرکز بھی قائم ہوا، ایک شاندار مسجد بھی قائم ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ مدرسہ السلام لتحفیظ القرآن کے نام سے ایک مدرسہ بھی قائم ہوا۔ عمومی طور مسلمانوں کے درمیان میں بہت سارے مراکز ہیں، بہت سارے مدارس ہیں، بہت سارے مساجد ہیں،
لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمارا مرکز، ہماری مسجد خالص اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کو نشر کرنے کے لیے. یہاں جو کچھ بھی بات کی جاتی ہے یا تو اللہ کی کتاب سے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے آپ کے سامنے بات رکھی جاتی ہے. قائم تو آپ لوگوں نے کیا ہے، آپ لوگ آباد کر رہے ہیں الحمدللہ، یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس مرکز کی آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے پورے عالم کے اندر، چاہے آسٹریلیا ہو، یو کے ہو، یو ایس ہو، کینیڈا ہو. الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس مرکز کی آواز کو سن رہے ہیں. توحید کی آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ نے توحید کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز رہا ہے. یہ مرکز الحمدللہ اسی راہ پر گامزن ہے. اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راہ پر قائم رکھے. جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ میں نے کہا کہ اس مرکز کا ایک سیکشن ہے، مسجد کا ایک سیکشن ہے، اور السلام کا مدرسے کا ایک سیکشن ہے. تو اس اعتبار سے اخراجات بھی کافی لمبے چوڑے چل رہے ہیں. مسجد کا جو خرچ ماہانہ جو آ رہا ہے ہمارے پاس، اس میں میڈیا بھی شامل ہے، ٹیکسز بھی شامل ہیں، لفٹ وغیرہ کے جو اخراجات شامل ہیں، ایڈمن کے آفس شامل ہے، یہ اخراجات جو بھی ہیں وہ جو 90,000 پر منتھ آ رہا ہے. اور مسجد کے اعتبار سے جو مینٹیننس ہے، مسجد کا اسٹاف ہے اور مسجد کا مینٹیننس ہے، یہ 90,000 ہے. الحمدللہ کچھ تعاون کر رہے ہیں کرنٹ بل کے سلسلے میں. مسجد کے لیے آپ جو ہے صدقات و خیرات استعمال کریں، زکوٰۃ کا استعمال نہ کریں. اور اسی طرح مرکز جو ہے، مرکز کے اعتبار سے جو اخراجات جو چل رہے ہیں ہمارے پاس، وہ جو ہے تقریباً جو 93,000 ہیں. مراکز کے لیے اور مدرسوں کے لیے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ زکوٰۃ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سب سے زیادہ خرچ جو آ رہا ہے ہمارے پاس وہ ہے مدرسے کا خرچ، جس میں تقریباً 80 طلباء حفظ کی تعلیم انہیں دی جا رہی ہے، اور حفظ کے ساتھ ساتھ انہیں اکیڈمک بھی دی جا رہی ہے. ہمارے پاس پڑھنے والا جو بھی بچہ ہے الحمدللہ، جہاں حفظ میں وہ آگے ہے، الحمدللہ اکیڈمک بھی اس کو ساتھ ساتھ مل رہی ہے. جب بچہ یہاں سے نکلے گا حفظ کر کے تو وہ حافظ قرآن بھی ہوگا اور 10th کے قابل بھی ہوگا کہ 10th کا ایگزام وہ دے سکے گا NIOS کے ذریعے سے. تو دین میں بھی آگے ہوگا انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی وہ پیچھے نہیں ہوگا. تو یہ دونوں کو لے کر ہم چل رہے ہیں. اور اسی طرح اس نئے اکیڈمک میں ہم جو ہے انشاءاللہ لڑکیوں کا بھی انتظام کر رہے ہیں. ایک ایڈیشنل جو ہے الحمدللہ ایک شعبہ ہم قائم کر رہے ہیں جہاں پر لڑکیاں بھی حفظ کے لیے آئیں گی. ڈے اسکول کے اعتبار سے بعد نماز فجر، جس طرح ڈے اسکول ہمارا چل رہا ہے، بعد نماز فجر سے لے کر عصر تک، اسی طرح لڑکیاں بھی انشاءاللہ آنے والے اکیڈمک سے انشاءاللہ ان کا بھی انتظام حفظ کے اعتبار سے چلے گا، جس میں ان کو اکیڈمک کی بھی تعلیم ہوگی اور قرآن کے بھی وہ حافظات بنیں گی انشاءاللہ. مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دین پر آ جائیں، حافظ قرآن بن جائیں، ساتھ ساتھ ان کو اسکول کی تعلیم بھی برابر ملے، یہ مقصد ہے. تو اس اعتبار سے فیسز پر ہم زیادہ زور نہیں دیتے، لیکن ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی جو اس معاملے میں تعاون کر سکتا ہے، اگر ایک بچے کو بھی کوئی اسپانسر کرنا چاہے تو کر لے سکتا ہے. بورڈنگ کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 8,000 ہے، اور جو ہے اسی طرح ڈے اسکول کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 5,000 ہے ماہانہ. تو جو بھی اسپانسر کرنے کے لیے اللہ نے جن کو دولت دی ہے وہ ضرور اس معاملے میں آگے بڑھیں، کیونکہ یہ بچے جو ہے تعلیم پا کر آپ کے لیے ثواب جاریہ مل، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. آپ چلے جائیں گے، لیکن یہ بچہ جب تک پڑھتا رہے گا، قرآن پڑھاتا رہے گا، دین کا علم عام کرتا رہے گا، وہ جو ہے انعامات، وہ جو ہے ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا. تو لہٰذا ابھی کل جو ہے ہمارے اخراجات جو ماہانہ جو آ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، ماہانہ تقریباً 4 لاکھ روپے کا خرچ آ رہا ہے. جیسے میں نے کہا 90,000 جو ہے مسجد کا، اور جو 93,000 جو ہے وہ مرکز کا، اور جو ہے 2,28,000 جو ہے وہ مدرسہ السلام کا ہے. تو کل ملا کر 4 لاکھ ہے. اب اللہ تعالیٰ جس کو جو توفیق دے وہ آگے بڑھے. ہمارے تینوں اکاؤنٹ الگ الگ ہیں، مسجد کا اکاؤنٹ الگ ہے، مرکز کا اکاؤنٹ الگ ہے، اور اسی طرح جو ہے مدرسے کا اکاؤنٹ بھی الگ ہے. تو اس اعتبار سے آپ جس میں بھی تعاون کرنا چاہیں آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قائم رکھے، اس کے کاموں کو اللہ قبول فرمائے، ہمیں اور آپ کو اس مرکز کا مددگار بنائے، اور اسی طرح جس طرح یہاں جمع فرمایا ہے اللہ ہم سب کو اپنے جنتوں میں بھی جمع فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیک.